محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مدینہ جانے والے زائرین کی خواہش ہوتی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد جو اور مدینہ شریف کے تاریخی اور قابل احترام مقامات ہیں ہم ان کی بھی زیارت کر لیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ شریف کے 14 قابل احترام تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی اسلام کی دوسری مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد قباء کے بعد تعمیر کیا گیا۔ مکہ میں موجود مسجد الحرام کے بعد یہ دوسری بڑی مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہاں آ کر اس کا دیدار کرنے کی خواہش رہتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد نبوی میں آنے کے بعد تمام مسلمان روضہ رسول اور سنہری جالیوں کے دیدار کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کی اجازت ہوتی ہے اور عصر اور عشاء کی نماز کے بعد سلام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہت ہی ادب اور محبت سے سلام کرنے جائیں، بھاگنے سے بے ادبی ہوتی ہے۔ آرام آرام سے چل کے جائیں اور با ادب حاضری دیں۔ ریاض الجنہ۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو باقی سب حصوں سے زیادہ ممتاز ہے، یہ حصہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں واقع ہے۔ اس حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ کے بارے میں فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا واپس جنت میں اٹھا لیا جائے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک ریاض الجنہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ زائرین اس میں نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ جانے سے 1-2 دن پہلے اپنا پرمٹ بنا لیں، کیونکہ نئے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور جب وہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو رش کی وجہ سے پرمٹ نہیں بنتا۔ یاد رہے، پرمٹ کے بغیر ریاض الجنہ میں حاضری مشکل ہے۔ جنت البقیع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت البقیع کا قبرستان ایسے ہی روشن ہے جیسے سورج اور چاند زمین کو روشن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت البقیع کو جنت میں بکھرا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے مدینے ہی میں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ آپ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور جنت البقیع میں موجود مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی اسد بن زرارہ تھے اور مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ جنت البقیع کے بارے میں تفصیلی ویڈیو چینل پر پہلے سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ آپ کی صاحبزادیاں، صاحبزادے، ازواج مطہرات، حضرت امام حسن، حضرت عثمان اور کم و بیش 10,000 صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں۔ مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے علاقے میں بارش کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بارش کے لیے دعا فرمائی اور 7 روز تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہ صحابہ دوبارہ آئے کہ دعا کریں بارش رک جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں دعا فرمائی تو بارش رک گئی۔ حضرت سلمان فارسی کا باب۔ اس باغ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ حضرت سلمان فارسی غلام تھے۔ آپ کے آقا نے آپ کو آزاد کرنے کی جو شرطیں رکھی تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ کھجور کے 300 درخت لگائیں اور ہر درخت پر پھل آ جائے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 300 درخت لگائے، جو آپ کا معجزہ ہے کہ بڑے بھی ہو گئے اور ان پر پھل بھی آ گئے۔ لہٰذا اس باغ کے عوض حضرت
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ باغ حضرت سلمان فارسی کے باغ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر کھجوروں کے سٹال لگے ہوتے ہیں اور کھجوریں یہاں مناسب قیمت پر مل جاتی ہیں۔ جو لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں وہ گھر کے لیے 20-30 کلو کھجوریں یہیں سے خرید کر لے کر جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا گھر مبارک مسجد نبوی سے قریب 20 منٹ کا آپ پیدل سفر کریں تو اس زیارت پر آ سکتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو اس پیاری زیارت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ گھر حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت فاطمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ کچھ لوگ اس کو حضرت علی کا گھر کہتے ہیں، کچھ امام زین العابدین کا گھر کہتے ہیں اور کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا گھر ہے، حضرت فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ایک کنواں موجود ہے جسے لوگ اس کی برکت کی وجہ سے بئر زمزم کہتے ہیں۔ ابھی سعودی حکومت نے اس کو بند کر دیا ہے۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے راستے میں پہلے اس مقام پر سٹے کیا اور یہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اور اس مسجد کو ایک اور شرف حاصل ہے کہ جو یہاں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے والے تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے کیونکہ وہاں کعبہ ہے، وہ عمرے کر سکتے ہیں اور عبادات کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو پاک صاف ہو کر طہارت حاصل کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ مدینہ آئیں تو یہاں آ کر نماز ضرور ادا کریں۔ اور اب تو یہاں پیدل آنے والوں کے لیے سعودی حکومت نے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک ایک ٹریک بھی بنا دیا ہے۔ مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، مگر آپ کے دل میں یہی خواہش تھی کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ایک دن ظہر یا عصر کا وقت تھا کہ آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر دیا۔ اس دن ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کا نام قبلتین ہے۔ اس وقت سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ بئر روحہ۔ بئر روحہ اسلامی تاریخ میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اس کنویں سے پانی پینا چاہا، مگر اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تو پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے یہاں قیام فرماتے اور اس کنویں کا پانی پیتے۔ ایک صحابی کے گردے میں درد تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کنویں کا پانی پیو۔ صحابی نے پانی پیا تو ان کا گردہ ٹھیک ہو گیا۔ بئر روحہ کے ساتھ جو میدان ہے یہاں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ کو پردے کی جگہ نہ ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کھجور کے درختوں کو فرمایا کہ میرے لیے پردے کا انتظام کرو، تو وہ تینوں درخت اکٹھے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع حاجت کیا۔ مقام بدر۔ مقام بدر جہاں اسلام کا پہلا بڑا غزوہ بدر ہوا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ جب جنگ کا وقت آیا تو ایک طرف کفار تھے اور ایک طرف 313 مسلمان۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، کفار حملے کے لیے آگے آئیں۔ ابو جہل نے خوشی سے حملہ کیا کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور آگے صرف 313 ہیں۔ اس نے پوری طاقت سے حملہ کیا اور آگے ایک مسلمان 5 کافروں کو
قتل کرتا گیا۔ کفار پیچھے ہٹے، پھر دوبارہ حملہ کیا تو مسلمانوں نے پھر ویسا ہی کیا۔ اب کفار ڈر کر پیچھے گئے تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر خود حملہ کر دیا۔ ابو جہل مارا گیا اور کفار ڈر کے بھاگ گئے۔ 313 مسلمانوں نے غزوہ فتح کر لیا۔ مقام احد، یہاں احد پہاڑ ہے اور 3 ہجری کو اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ یہیں ہوا، جس میں 72 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ اس مقام کی تفصیلی ویڈیو اس چینل پر پہلے سے موجود ہے۔ جب صحابہ کرام کو دفنانے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا۔ احد پہاڑ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرے دامن میں ہی دفنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا، اور احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینہ میوزیم، مسجد نبوی سے اگر آپ پیدل جائیں تو 5 یا 10 منٹ کے فاصلے پر مدینہ میوزیم موجود ہے، جس میں مدینہ کی تاریخ کی تمام پرانی چیزیں موجود ہیں۔